السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی میں اس وقت مدینے میں موجود ہوں، سامنے میرے جو ہے نا وہ مسجد نبوی ہے، اور ابھی میں آپ سے جو نا بڑا ایک انٹرسٹنگ سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا جو کہ ریاض الجنہ میں کل میرے ساتھ ہوا۔ 2 منٹ آپ کے درکار ہوں گے اور سنیے گا بڑے اس سے، اور میں آپ کو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کی جو جستجو اور لگن ہوتی ہے نا، اور اس پہ پھر اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس کراتا ہوں پرسنل اپنا، جو کہ میرے ساتھ کل ہوا ہے۔ اچھا بھائی، ہوا یہ کہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ نزک اپلیکیشن کے تھرو ہی آپ یہاں پہ پرمٹ لے کے آ سکتے ہیں، اور پرمٹ لینے کے لیے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ مطلب آپ کو مطلب مہینہ مہینہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ اپلیکیشن صحیح سے جو ہے نا وہ کنیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یا اس کے اندر آپ کو پرمٹ کے لیے ڈیٹس یا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا نا۔ اچھا 18 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو تب یہ معاملات تھے نہیں، لیکن اب یہ معاملات کیوں کر دیے گئے ہیں کہ آپ نے پرمٹ لے کے آنا ہے۔ پہلے تو اوپن تھا، تو یہ معاملات کیوں ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور یہاں کی مینجمنٹ جانتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے ان کے اس فیصلے کی۔ اچھا بھائی، ہوا یہ کہ میں بالکل سمجھ لیں 5 دن کے لیے یہاں پہ مدینے آ رہا تھا، اور میں تقریباً کوئی مہینے سے لگا ہوا کوشش میں کہ یار مجھے وہ ڈیٹ مل جائے، لیکن نہیں مل کے دے رہی۔ پچھلے جمعے کو، یعنی جو ابھی یہ گزرا ہے 4-5 دن پہلے، اس کے اندر یہ جمعے کے بعد اپلیکیشن کھلی، اور 5 منٹ کی ڈیوریشن کے اندر میرا جو ہے نا وہ آ گیا، کیا کہتے ہیں، پرمٹ، اور میں سمجھ لیں میں ریڈی تھا کہ اب میرا جو ٹائم ہے میں نے وہاں جانا ہے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ دیکھیں، جیسے کافی لوگ جانتے ہوں گے کہ جو ریاض الجنہ کی جو جگہ ہے، پورا احاطہ ہے نا، وہ پورا ریاض الجنہ نہیں ہے۔ اس میں سے جو آگے کی 3 صفحے، یعنی کہ جو ڈفرینٹ پلرز ہیں نا، جو لوگ جانتے ہیں اس بات کو، ان کو پتا ہوگا کہ وہ ایکچوئل حصہ ہے جو کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ہے اصل ریاض الجنہ نا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ان کے ممبر تک کا رستہ تھا۔ اچھا بھائی، اب میں کیونکہ وہاں پہ جب گیا تو اتنا زیادہ رش ہو رہا تھا، یعنی لائن کے اندر بھی جو لوگوں کو پرمٹ جن کی ٹائمنگ تھی، اور وہاں پہ کچھ یہ ہو رہا تھا کہ جن کا 7 بجے کا ٹائم تھا وہ آبویسلی اوپر ہو چکا تھا۔ تو اب یہ ہو رہا تھا کہ ٹائم کے حساب سے نہیں چل رہا تھا، بس یہ کہ وہ سب کو جانے دے رہے تھے جو پرمٹ والے تھے نا، تو رش تھوڑا زیادہ تھا، اور یہ مغرب کے بعد کی بات ہے۔ ایگزیکٹلی مغرب کی نماز پڑھ کے میں اندر لائن میں لگا نا۔ اب میں صرف نا اللہ سے یہ دعا کر رہا کہ یا اللہ اتنا رش ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس آگے کی 3 صفوں میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، تو آپ بس مجھے کچھ بھی کر کے نا وہاں پہنچا دیجیے گا، مجھے وہاں نماز پڑھنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں جب اندر گھسا تو بہت زیادہ رش، مطلب سمجھ لیں آگے کی جو 7-8 صفحے تھی وہ فل ہو چکی تھی نا، تو مجھے بالکل پیچھے کی طرف جگہ ملی ہے۔ تو میں نے فٹافٹ جو ہے نفل تو پڑھے، اور اوبیسلی بات ہے کہ اللہ قبول کرنے والا، اللہ نیت جانتا ہے۔ اگر مجھے وہاں موقع نہ بھی ملتا تو میں وہاں پڑھ کے بھی آتا تو مجھے جو ہے نا وہ ساری چیزیں مل جاتی۔ تو بھائی اب ہوا یہ کہ میں نے نماز میں بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ کچھ کر کے مجھے نا آگے پہنچنا ہے، بس آگے مجھے موقع مل جائے 2 رکعت نماز سنت نفل پڑھنے کا۔ اب بلیو کریں باس کہ جب میں نے دیکھا وہاں پہ نا کہ لوگ ہٹ نہیں رہے تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد لوگ اپنی ویڈیوز بنا رہے، پکچرز بنا رہے، ساری چیزیں۔ اچھا میں نے یہ سب وہاں پہ نہیں کیا کیونکہ مجھ سے ہوا ہی نہیں نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے یا وہاں پہ، لیکن وہ اتنا ایک لمیٹڈ ٹائم تھا نا، اور وہاں جو میری ایک کیفیت تھی نا، تو اس میں میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں موبائل نکالوں اس سے نا، یا میں کسی بھی چیز کو کیپچر کروں۔ حالانکہ وہاں بہت جو ہے نا ساری چیزیں تھی جو کہ مطلب کرتے ہیں لوگ نا، لیکن میں نے وہ نہیں کیا، میرے دل میں آئی نہیں کہ یار بس میں یہاں عبادت کروں اور اپنے لیے جو ہے نا اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ تو بھائی ہوتا یہ ہے کہ جب مجھے تھوڑا تھوڑا آگے کرتے 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 کیسے ہوا کیا ہوا، میں تیسری صف میں پہنچ گیا۔ میں نے تیسری صف میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مجھے موقع ملا میں دوسری صف میں چلا گیا، پھر مجھے موقع ملا میں پہلی صف میں، بالکل جو ممبر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کے پاس کے ایریے میں میں نے وہاں نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ بہت سے صحابیوں نے بھی آبویسلی باتیں پڑھی ہوگی ان جگہوں پہ، تو میں نے ان جگہوں پہ ملٹیپل ٹائم ڈفرینٹ جو ہے نا وہ نوافل میں نے ادا کر دیے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے نکالنا شروع کیا نا، لائک 10 منٹ 15 منٹ کے بعد نا لوگوں کو کہ بھائی باہر چلو باہر چلو باہر چلو، اور مجھے بھی انہوں نے ایک جگہ سے ہٹایا تو میں دوسری جگہ پہنچا، وہاں میں نے نماز باندھ لی، پھر اس نے وہاں سے ہٹایا، میں تیسری جگہ پہنچا، کیونکہ ٹائم لگتا ہے نا لوگوں کو نکلنے میں، تو میں جہاں جہاں مجھے موقع مل رہا میں یہ کر رہا۔ اس کے بعد پھر مجھے ہوا، میں نے کہا نہیں یار اب جو ہے نا چلنا چاہیے، غلط بات ہے، ان لوگوں کی بھی جو ہے نا نوکری ہے اور ان لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے، تو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اب کہتے نا وہ نیتوں کا، وہ ایمان کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پہ اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ یار میں باہر کے رستے نکل رہا، اور میں گیٹ سے آلموسٹ باہر نکل گیا تھا، کہاں سے ایک ہاتھ آیا، کون تھا وہ بندہ، اللہ کا بندہ کیا تھا، جو کہ ان کی سیکیورٹی والا ہی تھا، تو اس نے جو ہے نا میرا ہاتھ پکڑا، ماسک پہنا ہوا تھا اس نے، اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے میرا کان میں جو ہے نا ایک بات بولی، اس نے بولا یو وانا آفر عشاء پریئر ہیئر، میں بولا یس بردر آئی وانٹ ٹو، تو اس نے بولا اوکے سٹ ہیئر۔ اچھا وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں،
وہ مطلب یہ معاملات ہیں وہاں پہ کہ وہ نا اپنے حساب سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے. اب اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے کیا کرتا ہے, وہ ان کو اشارے کر کے ایک طرف بٹھا دیتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے تو آپ یہاں ویٹ کریں. اور عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا, بالکل اذان ہونے والی تھی, تو میں وہاں بیٹھا رہا خاموشی سے 10 منٹ. اس کے بعد انہوں نے وہ گیٹ بند کیا. اب جتنے بھی اندر لوگ تھے وہ نہیں جائیں گے وہ جب تک نماز نہیں ہوگی. تو مطلب آپ سوچیں کہ ریاض الجنہ میں مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا, اور یہ میرے لیے اتنی بڑی سعادت کی بات تھی کہ میری جو کیفیت تھی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائیوں. اور اس کے بعد مطلب سمجھ لیں کہ میں وہی دعا کرتا رہا کہ یا اللہ بس مجھے دوبارہ سے آگے کا موقع ملا, آگے ملا. اور میں تیسری صف میں پہنچ گیا دوبارہ سے. کیسے پہنچا, کیا ہوا مجھے نہیں پتا, مجھے جگہ بھی اتنی اچھی ملی. اور میں نے امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی ہے, مطلب میرے لیفٹ سائڈ کی طرف سے اذان دی گئی ہے مسجد نبی میں جہاں سے اذان دی جاتی ہے, وہ ہوا. پھر اس کے بعد سامنے میں نے پورا جو وہاں کے امام ہیں سارے بڑے جو آتے ہیں, جو جس طریقے سے پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا. اور بہت نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو ان کے پیچھے پھر نماز پڑھی. مطلب مجھے اللہ نے اس جنت کے ٹکڑے میں تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے اسپینڈ کرنے کا موقع دیا. تو بھائی میں بہت, اللہ مجھ سے کسی چیز پہ خوش تھا, میری کون سی نیکی تھی مجھے نہیں پتا. لیکن بھائیوں اگر آپ لوگ سچی نیت کے ساتھ اور سچی لگن کے ساتھ آپ کچھ بھی مانگو نا تو وہ اللہ دیتا ہے. ایون کہ میں نے اللہ سے وہاں بیٹھ کے نا ایک دعا بھی کری. میں نے کہا یا اللہ تو نے تیسری صف تک پہنچا دیا ہے, یا اللہ مجھے پہلی صف میں بھی پہنچا دے, ٹھیک ہے نا. اور لیکن وہ نہیں ہو سکا. لیکن میں نے اللہ سے کیا دعا کی اس کے بعد, میں نے بولا یا اللہ مجھے وہ والی چیز تو نہیں ملی پہلی صف والی, تو اس کے بدلے مجھے تم سے کچھ اور چیز اچھی چاہیے. تو اللہ انشاءاللہ اس سے بڑھ کے کچھ نہ کچھ دے دے گا آگے. دیکھیں تو یہ بلیو ہوتا ہے انسان کا نا, بلیو جتنا آپ کا اسٹرانگ ہوگا نا اللہ آپ کو ادھر ہی سے دے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی غلط یعنی غائب یعنی مجھ سے ہٹ کے کسی چیز پہ بلیو کرو گے تو میں تمہیں اس سے بھی رزق دے دوں گا, ٹھیک ہے نا. بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں انرجیز ہوتی ہیں نا آپ کے بلیو کی, ایک اسٹرانگ انرجیز ہے کہ یار ہاں میرا بلیو ہے کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا ہی ملے گا. تو اللہ آپ کو وہیں سے دے گا, چاہے وہ کفار کی ہی کوئی چیز کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ دیکھیں ہمارے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی تو اللہ رزق دے رہا ہے نا, ان کو بھی تو اللہ کہیں نہ کہیں دنیا میں کامیابیاں دے رہا ہے. تو بھائی ان کا بلیو اس چیز پہ تو اللہ ان کو اسی سے دے رہا ہے. تو ہمارا بلیو اللہ پہ تو ہمیں اللہ سے ہی چاہیے اور کسی سے نہیں چاہیے بھائی, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو میرے بھائیوں بلیو اپنا بڑا اسٹرانگ کریں اور اپنی جو ہے نا اپنی عبادتوں میں عاجزی لے کر آئیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے غائب سے کیسی مددیں ہوتی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے. شکریہ جی, آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. تو بڑا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اس سے مسکراتے رہیے گا اور اپنی عبادتوں میں عاجزی لانے کی کوشش کیجیے گا. تھینک یو.